بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے 7ویں پارے کی سورہ اعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ کر نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا، شیطان ہو لیا تو وہ ہو گیا گمراہوں میں، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا ہے زمین کا، اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا اس پر بوجھ لا دے تو ہانپتے اور چھوڑ دے تو ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، تو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کرے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہودیوں کو اس شخص کا واقعہ سنائیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی، لیکن پھر بھی وہ شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں نامور مفسرین میں علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر امام شوکانی نے تفسیر فتح القدیر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک معتبر روایات پیش کی ہے، جس کے مطابق ایک بہت بڑا عالم ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان میں رہا کرتا تھا۔ وہ اسرائیلی عالم اس قدر پرہیزگار تھا کہ اسے اللہ کی کتابوں اور آیتوں کا بہت علم حاصل تھا۔ اس پر اللہ پاک کا خاص کرم تھا، یہ اسم اعظم جانتا تھا اور کنعان بھر میں مشہور تھا کہ اس کی دعا کبھی رائگاں نہیں کی گئی، یعنی جو بھی دعا اللہ پاک سے مانگتا وہ ضرور پوری ہوتی تھی۔ اللہ پاک کے اسی فضل و کرم اور علم کی بدولت لوگوں میں اس کا ایک خاص مقام تھا۔ اس کا نام بلعم بن باعورہ تھا اور قوم عمالقہ سے اس کا تعلق تھا، جسے قرآن میں جبارین کہا گیا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کریں۔ قوم عمالقہ کو جب لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو وہ بلعام بن باعورہ کے پاس بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر بددعا کریں۔ چونکہ بلعام بن باعورہ ایک عالم تھا اور اللہ پاک کی نشانیاں اور آیات کو جانتا تھا، اس لیے کہنے لگا وہ اللہ کے نبی ہے اور فرشتے ان کے ساتھ ہے، میں ان کے خلاف بددعا نہیں کر سکتا۔ مگر جب قوم نے بہت اصرار کیا تو بلعام بن باعورہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی جان لوں۔ استخارہ کے بعد اس نے اپنی قوم کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ مجھے بددعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلعام کو پیش کیا، لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ قوم نے اس کی بیوی کو بہت زیادہ مال و دولت اور لڑکے پیش کیا، جس پر اس نے اپنے شوہر بلعام بن باعورہ کو اصرار پر تیار کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بددعا کرے گا۔ چنانچہ بلعام بن باعورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے لیے بددعا کرنا شروع کر دیا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کلمات بددعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے کرنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بددعا قوم جبارین کے لیے نکلنے لگا۔ یہ ماجرا دیکھ کر قوم جبارین چلا اٹھے کہ تم ہمارے خلاف بددعا کیوں کر رہے ہو؟ بلعام نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے کہا، میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی ہے، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تو موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو
اور ان کو تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہے منع نہ کرے۔ بلعم بن باورہ کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سب سے جوان اور خوبصورت لڑکیاں مال بیچنے کی غرض سے بنی اسرائیل کے فوجی کیمپ میں بھیج دی، اور وہ لڑکیاں تعداد میں 45 کے قریب تھی۔ سبھی نے آ کر اپنی اداؤں میں بنی اسرائیل کی قوم کو پھنسانے کی کوشش پر ناکام رہی۔ ان لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے سردار پر ڈور ڈالے جائے۔ چنانچہ ان 45 میں سے جو سب سے خوبصورت اور کمسن تھی ان کو شمعون بن یعقوبت کے پاس ان کے خیمے میں بھیجا گیا۔ شمعون بن یعقوب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں وہاں کا سردار تھا، اسے وہ لڑکی بہت پسند آئی۔ چنانچہ وہ اسے وہاں سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی۔ یہ بات سنتے ہی وہ قسم کھا کر کہا، میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، اور اپنے خیمے میں لے جا کر فعل بدکار مرتکب ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون کی بیماری بھیج دیا، جس کے نتیجے میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ فخاذ بن عزیر بن ہارون اس وقت لشکرگاہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب آئے تو تمام حقیقت سنی تو بے تاب ہو کر غصے کے ساتھ اس بدکار میں پہنچے اور اپنے نیزے میں ان دونوں کو پیروں میں لیا اور اپنے ہاتھ میں لیے انہیں اوپر اٹھائے ہوئے باہر نکلے۔ کہنی کوک پر لگائے ہوئے کہنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم پر یہ وبا دور فرما، دیکھ لے ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے طاعون کی بیماری کو ختم کر دیا، لیکن یہ وہ وبا بہت سی قیمتی انسانیں، جانیں اور مویشیوں کو ختم کر چکی تھی۔ روایات میں آیا ہے کہ بلعم بن باورہ اور اس کی بیوی کی شکل کتوں میں بدل دی گئی اور وہ ساری عمر لوگوں پر بھونکتے رہے، اور ایک دن ان کی قوم نے ان دونوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ دینی علم جیسی زبردست دولت کو کیسے دنیا پر لوٹا دیا گیا، لیکن بلعم بن باورہ کے پاس نہ دین رہا اور نہ ہی دنیا بچی۔ علم و ہدایت کو چھوڑ کر خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے والوں کا انجام انتہائی عبرتناک ہوتا ہے۔ یہ واقعہ آج کے تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ عبرتناک ہے کہ کس طرح اللہ پاک کی نشانیاں ہم سب پر آیا ہے، لیکن پھر بھی ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بہت دور ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کو صحیح معنوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔